میرے عزیزوں پوری دنیا کا کفر آج اسلام کی وہ قبول نہیں کیوں کر رہا؟ آج پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں ہماری دینی درسگاہوں کو، ہماری مساجد کو، ہمارے پاکستان کی سرزمین کو سیر کے لیے کوئی استعمال کر رہا ہے، اسلام کی حقانیت کے لیے کیوں قبول نہیں کر رہا؟ مصیبت یہ ہے ریڈی والا اپنی ریڈی والی میں ایماندار ہے، چنے بیچنے والا اپنے چنے میں ایماندار ہے، میرے چھلی بیچنے والا، بھٹا بیچنے والا اپنی چھلی میرے میں ایماندار ہے، ایماندار نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم اسلام کچھ اور بتا رہا ہے، اسلام کچھ اور دکھا رہا ہے۔ مسجد کا اسلام اور ہے، تبلیغ کا اسلام اور ہے، تقاب کا اسلام اور ہے، نماز عید کا اسلام اور ہے، بازار کا اسلام اور ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات شروع کر دی؟ کیا اسلام لانے کے لیے قرآن کافی نہیں؟ اللہ کی قانون قرآن نہیں؟ قرآن تو 1400 سال پہلے بھی تھا، اللہ اکبر، حلال حرام پہلے بھی تھا، وہی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاری تھا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام اللہ کے حکم سے جتنا مقدر ہوتا لے کے آتے، لیکن میرے عزیزوں اسی وحی کے سلسلے میں کیوں آیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسا نہ لاؤ جیسا قرآن، ایمان لا جیسا قرآن ہے، ایمان ایسا لے کے آؤ جیسا قرآن والے ایمان لے کے آئے ہیں۔ خدا قرآن کا اعلان کرتا، اپنی کتاب کا اعلان کرتا، اللہ کہتا ہو لوگوں کتاب پڑھو، میری نشانیاں پڑھو، میری توحید کے سبق پڑھو، میرے نبی کی رسالت کے سبق پڑھو، پھر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کا ابو بکر ایمان لے کے آیا، نبی کے عمر ایمان لے کے آئے، عثمان علی ایمان لے کے آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اهتدوا۔ او لوگو تم کردار ابو بکر کا اپنا لو، سیرت میرے عمر کی اپنا لو، حیا میرے عثمان کی اپنا لو، شجاعت میرے حیدر کے علی کی اپنا لو، سخاوت میرے حسن و حسین کی اپنا لو، سیاست میرے معاویہ کی اپنا لو، کردار عمار رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ والوں کا اپنا لو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جیسے آسمان پر ستارہ چمکا دیا ایسے کردار والوں کا کردار اپناؤ، میں تمہیں آسمان والوں کے لیے زمین پر ایسے ستاروں کی طرح چمکا دوں گا۔ تبلیغ کا دین اور ہے، جہاد کا دین اور ہے، تصوف کا دین اور ہے، اللہ اکبر، مراکز کا دین اور ہے، جلسوں کا دین اور ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جتنا جذبہ آپ خطیب کے ساتھ نعروں میں دکھاتے ہو، کبھی کہتے ہو تاج و تخت میں نبوت، کبھی شان صحابہ کا نعرہ کیوں لاتے ہو؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن شان صحابہ تمہیں مسجد کی چار دیواری میں یاد آتی ہے، یہ شان صحابہ تمہیں گھروں کے اندر یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ چیزوں میں ملاوٹ کرنے والا کیا وہ صحابہ کو نہیں مانتا؟ قاضی صاحب امیر تو امیر ہے، اس کی امارت نے، اس کی امیری نے اس کو ڈالر پاؤنڈ نے غفلت میں ڈال دیا، غریب کو کیا ہوا؟ رب العالمین کی قسم ہے ریڈی والا ہی مزدور کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جس نے اپنے حلال بچوں کے لیے حلال کی روزی کما کے لے کے جانی ہے، اسے اتنا خیال نہیں کہ 10 گھنٹے تگاریاں اٹھا کے آنے والا، بھٹے کے اوپر کام کرنے والا، اپنا منہ اپنے ہاتھ کالے کر کے آنے والا، جس کے کرتے سے پتہ لگ رہا ہے اس کے پاس پہننے کے لیے دوسرا کرتا کوئی نہیں، جس کو جوتے سے پتہ لگ رہا ہے اس کے پاس دوسرا جوتا کوئی نہیں، رب العالمین کی قسم ہے نان والا بھی باز نہیں آ رہا، چنے چاول والا باز نہیں آ رہا، ہوٹل والا باز نہیں آ رہا، پکوڑے والا باز نہیں آ رہا، ناقص گھی استعمال کرنے والا باز نہیں آ رہا، اللہ اکبر، ملاوٹ کرنے والا باز نہیں آ رہا۔ میرے عزیزو یہ کیسی غلامی ہے، اللہ اکبر، جو اپنے مسلمان بھائی کا احساس نہیں کرتا اسے آمنہ کے لال کا احساس کہاں سے آئے گا؟ صدر پاکستان کی بات نہیں کرتا، وزیر اعظم کی بات نہیں کرتا، جس گلی جانا ہی کوئی نہیں اس کا راستہ کیوں پوچھنا، میں واسطہ ان سے کوئی نہیں،
بات تو میں بازار کی کروں گا جہاں سے میں نے 24 گھنٹے گزرنا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ غیرت والو، عزت والو، تم بھی مسلمان، تمہارا محلہ بھی مسلمان ہے، اللہ اکبر، جو گلیوں کے اندر اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں وہ مسلمان، کپڑے والا مسلمان ھذا من فضل ربی لکھوایا ہوا ہے، پرچون والا حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھوایا ہوا ہے۔ پھر دکانوں کے نام تو دیکھو، کوئی توکل اللہ توکل ہے، کوئی مکی جنرل سٹور ہے، کوئی مدنی جنرل سٹور ہے، اللہ اکبر۔ تمہیں اس بازار میں سے اپنی بیٹی کو اللہ کی قسم پردے کے ساتھ بھی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے میرے جیسے نکمے، آپ تو بہت معتبر لوگ ہو، میرے جیسے حج کرنے والے، عمرے کرنے والے نکمے، خدا پاک کی قسم ہے ایک پردہ دار بیٹی کو دیکھ کر یہ بھی ایمان سے باہر نکلنے لگ جائیں گے۔ رکشے والا رکشہ چلاتا ہے، 50 روپے سواری لیتا ہے، اس نے بھی اپنے رکشے کے ارد گرد ایسی بے حیائی کے شعر لکھے ہوئے ہیں کہ غیرت مند گھرانے کی غیرت مند بچی کا اس رکشے کے اوپر بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ گاڑی سناوا سے جا رہی، کوٹدو سے جا رہی، مظفر گڑھ سے جا رہی، کراچی جا رہی ہے، 12 گھنٹے ٹائم ہے، اللہ اکبر، 10 گھنٹے ٹائم ہے، اتنی دیر کے اندر یہ پہنچا دے گی، اللہ اکبر۔ کتنی لعنت کی بات ہے، فخر کی بات نہیں، کتنی بے شرمی بے حیائی کی بات ہے میرے عزیزو، فخر کی بات کوئی نہیں۔ گاڑی کے اوپر لکھا ہوا آپ کو سہولت دینے کے لیے، آپ کو کمپنی دینے کے لیے، آپ کے سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے، اللہ اکبر، ہم نے لیڈیز کا انتظام کر رکھا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، رب العالمین کی قسم ہے، جس گاڑی کی فرنٹ سیٹ کے اوپر حوا کی بیٹی، ایمان والی بیٹی کے تم پردے کا جنازہ نکالو گے، اگر وہ گاڑی کی ٹکرا گئی، خدا کی قسم سارے بغیر کلمے کے جہنم کے اندر جاؤ گے۔ قاضی صاحب آپ سے میرا کتنا تعلق ہے، راؤ صاحب اور راؤ سے، راؤ صاحب آپ سے میرا کتنا تعلق ہے، لیکن خدا کی قسم تیری بیٹی میری بیٹی، تیری بہن میری بہن، تیری ماں میری ماں، تیری بیوی میری ماں میری بہن ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مولانا میں اپنی ذات پہ بات نہیں کرتا، قاضی صاحب آپ کی بچیاں بہت عزت دار ہیں، بیٹیاں اللہ انہوں اور نصیب ہے ان کے جگہ ہے۔ قاضی صاحب آپ کو میرے سفر کا پتہ، مجھے آپ کو میرے سفر کا پتہ، اور مجھے آپ کے سفر کا پتہ، ہم دونوں ویرے اندر بیٹھ کے کہیں قاضی صاحب اللہ اکبر، میں عبد الحنان ہو، اور قاضی صاحب کے حنان تیرے سے کام ہے، میں کیوں کیا، دن رات سفر ہے، ربیع الاول کے پروگرام ہے، میں پیچھے گاڑی میں سوتا ہوں، ڈرتا ہوں ڈرائیور کو نیند نہ آ جائے، ورنہ تیری بیٹی کو روزانہ ایک تقریر کے 20,000 روپیہ دوں گا، اپنی بیٹی کو میرے ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دے، خدا پاک کی قسم مر تو جاؤں گا، ایسا بغیرتی والا کام نہیں کروں گا۔ اور میرے عزیزوں اگر ایسا بغیرتی والا پیسوں کے لالچ میں کام کرو تو دنیا مجھے پیر طریقت نہیں کہے گی، وقت کا دلہ کہے گی کہ کیسا بغیرت ہے، بیٹی کو نیلام کر کے بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے، اور تمہیں بھی شرم نہیں آتی، تم بھی ڈوب مرو۔ تم نے ایسی بسوں کا اپنے علاقے میں بائیکاٹ کیوں کیا؟ تم نے بس اسٹینڈ پر ایسی بس کو کھڑی ہونے کی جگہ کیوں دی؟ پتھر مار مار کے شیشے توڑ دیتے ہیں، جس نے تمہاری بیٹی کا حیا نہ کیا۔ 40,000 روپے کی خاطر جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے وہ دل بہلا رہی ہے، اسے سبحان اللہ پڑھ کے سنا رہی ہے، وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے سنا رہی ہے، پتہ نہیں وہ بے غیرتی میں 12 گھنٹے کے سفر میں میری بیٹی کی کتنی غیرت کے جنازے نکالتا ہوگا۔ امریکہ مرد آباد، اسرائیل تم زندہ باد ہو۔ ساؤتھ افریقہ جونسبرگ کے سفر میں گیا، مجھے ساحل پہ لے گئے، اور اس دن 10 محرم تھی، کہنے لگے کربلا مولوی صاحب ذرا وج گج کے سنانی ہے، میں نے کہا جو حالات سامنے کربلا سنائی جائے گی میرے سے؟ ساحل سمندر کے کنارے پہ لے گئے، کپڑے کا نام و نشان کوئی نہیں، میں نے کہا میں نہیں آ جاتا، کہ مطلب کہ آپ کو چیز دکھانی ہے، چلیں آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ ساحل سمندر پہ لے گئے، وہ چڈی، وہ کچھا، وہ بریزر، اللہ، جب خدا پاک کی قسم چٹے کپڑے، ہاتھ میں تسبیح، ہاتھ میں لاٹھی، زبان پہ درود شریف، سر کے اوپر پگڑی، نگاہ نیچی دیکھی تو وہ ننگی عورتیں، جسے عائشہ کا پتہ نہ تھا، جسے خدیجہ کا پتہ نہ تھا، جسے کربلا کی زینب کے پردے کا پتہ نہ تھا، میری داڑھی پگڑی کو دیکھ کر جلدی اٹھی، تولی اپنے اوپر لپیٹ لیے، اور یوں جس طرح آٹے کی بوری ہوتی ہے بن کے بیٹھ گئی، اور یوں سر نیچے کیا کہ ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر دے۔ میں نے کہا تم میری زینب کو نہیں جانتے، میرے نبی کی خدیجہ کو نہیں جانتے،
مسلمان تھے، لیکن تم نے ننگی ہو کر زینب خدیجہ کا حیا کیا، ہم نے برقعوں کے اندر رہ کر بھی زینب خدیجہ کے پردے کا مذاق اڑا دیا ہے۔ چھپ گئی اللہ کی قسم کہ بہت بڑا کوئی جیسے عیسائیوں کا پوپ ہوتا ہے مسلمانوں کا سر نیچے کرے، میں کہا یہ آپ کو دکھانا تھا، آپ کے ملک کے اندر یہ ہے، میں کیا کہوں ان کو، اپنے بھائیوں کا مذاق اڑاؤں۔ مسلمانوں سوچو، جتنا تم دکان کے لیے سوچتے ہو، ایک سے دوسری دکان سے مارکیٹ بنا لی، ہائے ایری بد نصیبی، ایک دکان سے 12 دکانیں تو بنا لی، تو ایک بیٹے کو حضور کا غلام نہ بنا سکا، بگڑا پڑا ہے۔ کبھی دکان کے لیے تعویذ مانگا، کبھی گاہک کے لیے تعویذ مانگا، ماں تو سارے پیسے کام سے بن گئے۔ جب اولاد کو جنید بغدادی بنانا پڑا، بایزید بستامی بنانا پڑا، صلوات پڑھ دو، خدا پاک کی قسم اگر چینی پر دم کرنے سے اولاد اچھی ہوتی تو میرے عزیزو ہر گھر کے اندر تمہیں مجھے عبد القادر جیلانی نظر آتا، پھر خدا کے قرآن کی کیا ضرورت تھی، تربیت کی کیا ضرورت تھی، ماں کی گود میں آنے کی کیا ضرورت تھی، باپ کی انگلی پکڑ کر اصلاح کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ جو ٹیچر تھے کردار بناتے، جس اسکول کے اندر حیا کا غیرت کا درس دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، وہ تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، ان ٹیچروں نے ریٹائرمنٹ لے لی، وقت سے پہلے پینشن لے لی، اور ہمیں ان کے ہاتھوں کے اندر لا کے پھینک دیا جن کی اپنی اولاد کا پتہ کوئی نہیں کہ اللہ اکبر ان کی زبان پر 24 گھنٹے میں کلمہ طیبہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اسکولوں کے ہم مخالف نہیں، کالج کے ہم مخالف نہیں، یونیورسٹیوں کے ہم مخالف نہیں۔ اگر کالج یونیورسٹی کے اندر میرے عزیزو پڑھ کر کوئی سائنسدان نہ بنتا تو پوری دنیا سے ایٹمی میزائل میں ٹکر کون لیتا؟ اگر پڑھ کر تیرا میرا بیٹا پائلٹ نہ بنتا تو ہمیں حج عمرے کے لیے مکے مدینے کون لے کے جاتا؟ اگر آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر نہ بنتی تو میری بچی اللہ اکبر ڈیلیوری کے وقت کس کے آگے اپنا کرتا اٹھا کے لیٹتی؟ یہ سارے شعبے اچھے ہیں، لیکن میرے عزیزو ان شعبوں کے ساتھ ساتھ قرآن والی زندگی بھی تو ہونی چاہیے، اس سبجیکٹ میں اس قانون کے اندر قرآن بھی تو ہونا چاہیے۔ جو ڈاکٹر بنے گا وہ قرآن پڑھے گا، قرآن ترجمے سے پڑھے گا، اللہ اکبر۔ جو وکیل بنے گا اسے قانون کی کتابوں سے وکالت نہیں سیکھنی، خدا کے قرآن سے سیکھنی ہے۔ اگر حکومت نے ہمارے مدارس میں، ہمارے وفاق میں اللہ اکبر میٹنگیں کر میٹرک کی تعلیم لازمی قرار دیا تو علماء اکرام کو چاہیے وہ بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔ اگر تم ہمارے دینی اداروں میں اسکول سسٹم لا سکتے ہو تو اپنے دنیاوی اداروں کے اندر ہمارے قرآن والا سسٹم کیوں نہیں لے کے آ رہے ہو؟ صوبہ سندھ کے اندر میرے عزیزو حکومت سندھ کی طرف سے غالباً اللہ معاف فرمائے یا کس کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب اسکولوں کے اندر گورنمنٹ ہو پرائیویٹ ہو ایک پیریڈ اللہ اکبر ایک پیریڈ لے جا جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے استاد اور استانیاں بھرتی کی جو ایک پیریڈ کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر موسیقی اور گانے سکھائیں گی، ویکینسیاں مل گی، سیٹیں خالی ہے، 40-50 ہزار روپیہ ناچ گانا سکھانے کا ملے گا۔ خدا بھلا کرے قرآن والوں کا، پگڑیوں والوں کا، خدا بھلا کرے مدرسے سنبھالنے والوں کا۔ انہوں نے بھی اجلاس کر کے اعلان کر دیا اگر تم 1000 بھرتی کرتے ہو تو انشاءاللہ بغیر تنخواہ کے ہم مستانیہ عالمہ اور عالم 7500 مجاہد ایسے تیار کریں گے، تم گانے سکھانے پر اتر آؤ، ہم قرآن سکھانے پر اتر آئیں گے، نہ فیس لیں گے نہ پیسہ لیں گے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام لے کے آئیں گے، بے لوس لے کے آئیں گے، بغیر قیمت کے لے کے آئیں گے۔ رب العالمین کی قسم ہے کفر دوڑ کے آتا ہے، اللہ اکبر، اسلام آہستہ آہستہ آتا ہے۔ دبایا دبانے والوں نے، کھپایا کھپانے والوں نے، مارا مارنے والوں نے، 100 میرے عزیزو سنار کی، 1 لوہار کی، اسرائیل نے 100 ماری، فلسطین نے 1 مار کر سب کے چھکوں کو چھڑا دیا۔ مسلمانوں دعائیں کرو فلسطین کے مسلمانوں مجاہدین کے لیے، رب العالمین کی قسم ہے۔ قاضی صاحب میں دوپہر بھی کہہ رہا تھا کشمیر کے مسلمان اتنے مظلوم نہیں جتنے فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے گولیوں کی بچھاڑے جل کے اوپر ہوئی، ہائے ہائے،
میں ملک شام کے اس علاقے میں گیا جہاں میرا عزیزو داعش نے حملے کر کے اللہ اکبر شام کی سرزمین کو میرا عزیزو چٹیل میدان بنا دیا تھا۔ تم نے کچھ عرصہ پہلے 2 سال پہلے موبائل کے اوپر ایک کلپ دیکھا تھا جو اللہ اکبر ایک اخباری نمائندے کو اتنا سا بچہ انٹرویو دے رہا تھا، اللہ غنی، اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے چہروں پر ماں باپ کے خون کے قطرے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا تم نے جو کچھ کیا میں تمہاری شکایت قیامت میں مرنے کے بعد تمہاری شکایت اللہ کو جا کے لگاؤں گا، ان سے پوچھوں گا مجھے یتیم کیوں کر دیا، مجھے مظلوم کیوں کر دیا، میرے کھیلنے کی عمر تھی، میرا قصور کیا تھا، میری ماں کا سینہ چھلنی کیوں کیا، میرے باپ کو تم نے مجھ سے کیوں دور کیا۔ کہنے لگا میں تمہاری شکایت اللہ سے لگاؤں گا۔ ڈرو 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 ڈرو، کسی یتیم کی آواز اس کے تک نہ پہنچ جائے اور کسی یتیم کی آواز پر وہ کارروائی نہ کر دے۔ بھائی مر گیا، اس کی یتیم بیٹی کو اپنے بیٹے سے بھی بہو بنا کے اپنے گھر لے کے آیا اور خیر کری، اپنی بچوں سے زیادہ اس یتیم بہو کا احساس کری۔ وہ یہ نہ ہو تیری بیٹی بیڈ پہ رو کے دکھائے، کھانے والی میز پر رو کے دکھائے، تیرے سے شرطیں منوا لے۔ یتیم کی بیٹی کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ مصلے پر بیٹھ کے رونے لگے، اللہ پوچھے کیا ہوا، کس نے کیا، وہ روتے روتے تیرا نام لے دے۔ خدا پاک کی قسم اگر خدا نے کاروائی شروع کر دی تو زمین کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ شیخ مکاشفی سوڈان کے بہت بڑے خطیب تھے، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے، وضو کے فرض نہیں بتائے، جنازے کا طریقہ نہیں بتایا، ارکان اسلام نہ بتایا، روزے کے مسائل نہ بتائے، ممبر پر آئے، 1 منٹ کے اندر پورا خطبہ دے دیا۔ سنو سنو سناوا کے غیور مسلمانوں، اس کچی سی مسجد کو اپنے پیسے سے اللہ کے فضل سے اتنا عالی شان مرکز بنانے والوں، پتہ ہے شیخ مکاشفی نے کیا خطبہ دیا؟ فرمایا او لوگو، ایک مسکین کو، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ آج کے اس پروگرام کی مہمان نے بھی آگے کی سفر کرنا ہے، میں نے بھی جانا ہے، زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ سنو میرا نبی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کردار میں اعلیٰ میرا نبی، صورت میں اعلیٰ، حسن میں اعلیٰ، جمال میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، دین میں اعلیٰ، ذات میں اعلیٰ، رونے میں اعلیٰ، سونے میں اعلیٰ، زکوٰۃ میں اعلیٰ، ازواج میں اعلیٰ، اولاد میں اعلیٰ، معراج میں اعلیٰ میرا نبی۔ میرے عزیزوں کتنا علی شان اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں اللہ تمہاری زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ بدر کا معرکہ ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح دی اور کفر کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مغلوب کر دیا۔ کون گائے تھے؟ 13 سال جیسے میرے عزیزوں ہم پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے مسالہ پیستے ہیں، ان مکے کے کافروں نے بلال کو ایسے ظلم کی چکی میں پیسا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ 70 سال کی بڑھیا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اتار دیے، اللہ اللہ اللہ، نیم برہنہ کر دیا۔ ابو جہل سامنے آیا، لوہے کی لکڑی یا پتھر یا چمڑے کی مورتی لایا۔ سمیہ ماہر شرم کے کپڑے اترے ہوئے، سمیہ میں یوں نہیں کہتا ہاتھ باندھ رکوع کر، میں یوں نہیں کہتا سجدہ کر، ساری چیزیں چھینی واپس کر دوں گا، کچا مکان ہے محل بنا کے دوں گا، مکے کی چودھرانی تجھے بناؤں گا، سواریاں بھی تیرے دروازے پر، اناج تیرے گھر میں، ایک دفعہ کھڑی کھڑی جو میرے ہاتھ میں خدا اسے یوں کر دے بس۔ سمیہ اگر یوں بھی نہیں کرتی، تیرا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو یوں پلک جھپک دے، ہائے سمیہ میں کہاں سے لاؤں ایسی مائیں، میں کہاں سے لاؤں ایسی بوڑھیاں، تیرے میرے گھر میں بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ جنہیں کلمہ ہی نہیں پڑھنا آتا، کہاں بی بی جی سکھ کے اماں بڈھڑی تھی گئی دعا کرا، جسے اپنا ہی پتہ نہیں میں نے مر کے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں۔ واہ سمیہ تیرے ایمان پر، تیرے کردار پر، تیری توحید کی خطابت پہ میں قربان جاؤں۔ ابو جہل کہنے لگا صرف اتنا کر دے کہ یوں کر کے سر جھکا دے،
مائی سمیہ پہلے مار کھا کے ہٹی تھی، آنکھیں کھولی اور ابو جہل کے ہاتھ میں اللہ اکبر جو مورتی تھی تھوک کر کے اس کے اوپر تھوک دیا، اللہ اکبر، اور رو کے فرمانے لگی تیرا معبود جھوٹا، سمیہ کا خدا سچا ہے۔ آج یہ فضا، یہ ماحول ان پیاری آوازوں کو، ان توحید کے خطیبوں کو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے عزیزو کیا کرے؟ اللہ اکبر، گانے سے، حرام کاری سے، گالی گلوچ سے ہم نے بازار اور حلال راستوں کو بھی حرام کے اندر تبدیل کر دیا۔ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 قیدی قید ہو کر مدینے میں آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی، مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ رحمت عالم نے بلایا، ادھر آؤ میرے یارو، گلہ اپنی جگہ، شکوہ اپنی جگہ، بدلہ اپنی جگہ، سزا اپنی جگہ، جیسے کہو گے ویسے ہوگا، چھوڑو گے چھوڑ دوں گا، پکڑ لوں گا، فدیہ لینا لے لوں گا۔ لیکن کل سے آئے ہوئے ہیں صحابہ، انہیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم کافروں کے دربار میں نہیں آئے، ہم محمد الرسول اللہ کے دربار میں آئے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے مطلب کہ بلال یہ پہلے پتہ نہیں تھکے آ رہے آئے، پھر بدر میں ہمارے ساتھ لڑے، پھر 2 دنوں کے قید ہو کے آئے۔ بلال میں رات کروٹ بدل رہا تھا، مجھے احساس ہوا جیسے بھی ہے محمد تیرے مہمان ہیں، انہیں کھانا پوچھ، ان سے روٹی پوچھ، ان سے پوچھ کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے۔ صحابہ حضور کو دیکھنے لگے، آنسو یہاں سے گرنے لگے۔ کملی والے ہم اپنی بات نہیں کرتے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں انہوں نے آپ سے کیا کیا؟ انہی میں وہ بدبخت ہیں جنہوں نے سیدہ زینب پر ظلم کیے، سیدہ فاطمہ کے منہ پر تھپڑ مارے، یہ وہی ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے سمیہ کے جگر گوشے کو اس کے سامنے ذبح کیا، یا وہی ہے جس نے خبیب کے چمڑے ادھیڑے، حضرت عثمان کو بوری میں بند کیا، یہ وہی بلال ہے۔ یا رسول اللہ کیا میری رونے کی، مار کھا کے چیخوں کی آواز تیرے حجرے میں نہیں آتی تھی؟ آپ حجرے کا دروازہ کھولتے اور پردہ ہٹا کر دیکھتے، کہتے صدیق جا کان میں پوچھ گیا میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ خدا پاک کی قسم انہیں پورے کفر کے سامنے اپنے ایمان پر کافروں کو دھوکہ نہ دیا۔ راؤ جی یہ کیسا مسلمان ہے، ابھی تازہ عمرہ کر کے آیا، دہی بڑوں کی پلیٹ پہ مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کہتا تیرے سالن میں باس ہے، تازے نے کھانے تک گے جا۔ اسپتالوں کی حال خدا کے واسطے کوئی ایسا ممبر آئے، کوئی ایسا ارکان اسمبلی آئے، یہ اسپتال کے پاس جو ٹھیے لگانے والے ان کی تو خبر لے، لاری اڈوں کے پاس جو ہوٹلوں والوں کی تو خبر لے۔ بازار میں چیز 100 کی و 400 روپے کی کیوں؟ وہ تو پہلے اپنی ماں کا جنازہ اٹھانے کے لیے پہلے اپنے باپ کو ہارٹ اٹیک میں لے کے آیا، اسے پتہ نہیں یہاں سے باپ کو زندہ لے کے جاؤں گا یا مردہ، ہنستا جاؤں گا یا روتا۔ ریڈی والے کو ترس نہ آیا، چائے والے کو ترس نہ آیا، میڈیسن والے کو ترس نہ آیا، لیبارٹری والے کو ترس نہیں آیا۔ خدا کی قسم گھر میں پڑا زندہ باپ تھا، اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا جتنا اسپتال میں لا کر، اسپتال کا تو دور کی بات ہے، چائے والے پہ اتنا خرچہ ہو گیا ہے کوئی سنوائی؟ ہم 24 گھنٹے سفر میں ہوتے ہیں، اول تو کھاتے نہیں، کہیں سے سینڈوچ پیزے کی ضرورت پڑ جائے، یقین جانو ہم تو ویسے بے نمازی کا نہیں کھاتے، اللہ کا شکر ہے، اور منع کرتے ہیں بھائی تقریر کراؤ، خدمت دو اور واپس جاؤ، تمہارا کھانا تمہیں مبارک ہو۔ پتہ نہیں کن ہاتھوں کا لگا، سارے شوق محبت سے کرتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے، کوئی پیزا کھول کے دیکھ لو، کوئی پاپڑ کھول کے دیکھ لو، اتنے پکڑ کیڑے ہیں۔ اللہ کی قسم کھڑ کیڑوں والی ہوئے جانوروں کو نہیں کھلاتے، تم انسان کو کیڑوں والی خوراک کیسے کھلا دیتے ہو؟ میرے جیسا، راؤ صاحب جیسا، قاضی صاحب جیسا کپڑے والے کی دکان پہ جائے گا، نیچے سے تھان نکال کے دکھائے گا، لٹھا ہے قاضی صاحب، ایسا مارکیٹ میں کسی کے پاس کوئی نہیں، پیور ہے پیور، آگ لگا کے دیکھ لو، سوتی ہے کاٹن ہے۔ اگر ایک غریب چلا گیا، اس نے بھی کہا میں نے سونا یہ کپڑا دکھا، تو کیٹی کو لٹھا بنا کے بیچ رہا ہے، تجھے امید ہے خدا تجھے کفل سلامت دے گا؟ رکشن کی جتیاں چمڑے کی کر کے بیچنے والوں، 50 روپے کے پیچھے تم آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے اوزے کورسے سے کیوں محروم ہو رہے ہو؟
تجھے نہیں پتا خدا کے قرآن کا فیصلہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ تو مکہ بنا، تو مدینہ بنا، اپنے بازار کی دکان کے سامنے 12 ربیع الاول کی پہاڑیاں بنا، اگر تیرے کاروبار میں جھوٹ ہے رب اکبر کی قسم روزے کا رنگ بھی تیری دکان پر خدا کی رحمت نہیں لا سکتا ہے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ واہ سمیہ تیرے ایمان پر، تیرے کردار پر، تیری توحید کی خطابت پہ میں قربان جاؤں۔ ابو جہل کہنے لگا صرف اتنا کر دے کہ یوں کر کے سر جھکا دے۔ مائی سمیہ پہلے مار کھا کے ہٹی تھی، آنکھیں کھولی، اور ابو جہل کے ہاتھ میں اللہ اکبر جو مورتی تھی تھوک کر کے اس کے اوپر تھوک دیا، اللہ اکبر، اور رو کے فرمانے لگی تیرا معبود جھوٹا، سمیہ کا خدا سچا ہے۔ آج یہ فضا، یہ ماحول ان پیاری آوازوں کو، ان توحید کے خطیبوں کو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن میرا عزیزو کیا کرے؟ اللہ اکبر، گانے سے، حرام کاری سے، گالی گلوچ سے ہم نے بازار اور حلال راستوں کو بھی حرام کے اندر تبدیل کر دیا۔ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 قیدی قید ہو کر مدینے میں آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی، مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ رحمت عالم نے بلایا ادھر آؤ میرے یارو، گلہ اپنی جگہ، شکوہ اپنی جگہ، بدلہ اپنی جگہ، سزا اپنی جگہ، جیسے کہو گے ویسے ہوگا، چھوڑو گے چھوڑ دوں گا، پکڑ لوں گا، فدیہ لینا لے لوں گا۔ لیکن کل سے آئے ہوئے ہیں صحابہ، انہیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم کافروں کے دربار میں نہیں آئے، ہم محمد الرسول اللہ کے دربار میں آئے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے مطلب کہ بلال یہ پہلے پتہ نہیں تھکے آ رہے آئے، پھر بدر میں ہمارے ساتھ لڑے، پھر 2 دنوں کے قید ہو کے آئے۔ بلال میں رات کروٹ بدل رہا تھا، مجھے احساس ہوا جیسے بھی ہے محمد تیرے مہمان ہیں، انہیں کھانا پوچھ، ان سے روٹی پوچھ، ان سے پوچھ کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے۔ صحابہ حضور کو دیکھنے لگے، آنسو یہاں سے گرنے لگے۔ کملی والے ہم اپنی بات نہیں کرتے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں انہوں نے آپ سے کیا کیا؟ انہی میں وہ بدبخت ہیں جنہوں نے سیدہ زینب پر ظلم کیے، سیدہ فاطمہ کے منہ پر تھپڑ مارے، یہ وہی ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے سمیہ کے جگر گوشے کو اس کے سامنے ذبح کیا، یا وہی ہے جس نے خبیب کے چمڑے ادھیڑے، حضرت عثمان کو بوری میں بند کیا، یہ وہی بلال ہے۔ یا رسول اللہ کیا میری رونے کی، مار کھا کے چیخوں کی آواز تیرے حجرے میں نہیں آتی تھی؟ آپ حجرے کا دروازہ کھولتے اور پردہ ہٹا کر دیکھتے، کہتے صدیق جا کان میں پوچھ گیا میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ خدا پاک کی قسم انہیں پورے کفر کے سامنے اپنے ایمان پر کافروں کو دھوکہ نہ دیا۔ راؤ جی یہ کیسا مسلمان ہے، ابھی تازہ عمرہ کر کے آیا، دہی بڑوں کی پلیٹ پہ مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کہتا تیرے سالن میں باس ہے، تازے نے کھانے جگے جا۔ اسپتالوں کی حال خدا کے واسطے کوئی ایسا ممبر آئے، کوئی ایسا ارکان اسمبلی آئے، یہ اسپتال کے پاس جو ٹھیے لگانے والے ان کی تو خبر لے، لاری اڈوں کے پاس جو ہوٹلوں والوں کی تو خبر لے، بازار میں چیز 100 کی و 400 روپے کی کیوں؟ وہ تو پہلے اپنی ماں کا جنازہ اٹھانے کے لیے پہلے اپنے باپ کو ہارٹ اٹیک میں لے کے آیا، اسے پتہ نہیں یہاں سے باپ کو زندہ لے کے جاؤں گا یا مردہ، ہنستا جاؤں گا یا روتا۔ ریڈی والے کو ترس نہ آیا، چائے والے کو ترس نہ آیا، میڈیسن والے کو ترس نہ آیا، لیبارٹری والے کو ترس نہیں آیا۔ خدا کی قسم گھر میں پڑا زندہ باپ تھا، اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا جتنا اسپتال میں لا کر، اسپتال کا تو دور کی بات ہے، چائے والے پہ اتنا خرچہ ہو گیا ہے کوئی سنوائی؟
ہم 24 گھنٹے سفر میں ہوتے ہیں، اول تو کھاتے نہیں، کہیں سے سینڈوچ پیزے کی ضرورت پڑ جائے، یقین جانو ہم تو ویسے بے نمازی کا نہیں کھاتے، اللہ کا شکر ہے، اور منع کرتے ہیں بھائی تقریر کراؤ، خدمت دو اور واپس جاؤ، تمہارا کھانا تمہیں مبارک ہو، پتہ نہیں کن ہاتھوں کا لگا، سارے شوق محبت سے کرتے ہیں، لیکن ڈر لگتا ہے، کوئی پیزا کھول کے دیکھ لو، کوئی پاپڑ کھول کے دیکھ لو، اتنے اتنے پکڑ کیڑے ہیں، اللہ کی قسم کھڑ کیڑوں والی ہوئے جانوروں کو نہیں کھلاتے، تم انسان کو کیڑوں والی خوراک کیسے کھلا دیتے ہو؟ میرے جیسا، راؤ صاحب جیسا، قاضی صاحب جیسا کپڑے والے کی دکان پہ جائے گا، نیچے سے تھان نکال کے دکھائے گا، لٹھا ہے قاضی صاحب، ایسا مارکیٹ میں کسی کے پاس کوئی نہیں، پیور ہے پیور، آگ لگا کے دیکھ لو، سوتی ہے کاٹن ہے۔ اگر ایک غریب چلا گیا، اس نے بھی کہا میں نے سونا یہ کپڑا دکھا، تو کیٹی کو لٹھا بنا کے بیچ رہا ہے، تجھے امید ہے خدا تجھے کفن سلامت دے گا؟ رکشن کی جتیاں چمڑے کی کر کے بیچنے والوں، 50 روپے کے پیچھے تم آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے اوزے کورسے سے کیوں معروم ہو رہے ہو؟